12 سفر المظفر اور بات کریں گے اپنی پیاری شہزادیوں کے ساتھ اسلام پر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین اسلام سے بھی بہت ہی باتیں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، جو اذان نماز کی دی جاتی وہی اذان دی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے بچے عبداللہ کا استقرار حمل مکہ ہی کے قیام میں ہوا۔ ان کی پیدائش ہجرت کے بعد قبا میں ہوئی، جو شہر مدینہ میں سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کو لے کر آپ کی گود میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے چھوارا منگوایا، اس کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیا اور پھر اس کے تالو سے مل دیا اور اس کے بعد اس کے لیے دعا فرمائی اور برکت کی دعا دی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں پیدا ہونے والا اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا بچہ تھا۔ یعنی یہاں 2 باتیں سکھائیں، ایک یہ کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے کان میں اذان دی جائے گی، اور نمبر 2 اس کو کوئی میٹھی چیز کھلائی جائے گی۔ میٹھی چیز کسی بزرگ کے منہ کا چبایا ہوا چھوارا بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بزرگ کے ہاتھ سے آب زمزم بھی ہو سکتا ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ سے شہد بھی ہو سکتا ہے۔ تو بچوں کو پیارے نبی کی باتیں بھی یاد دلوانی کرا دینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ سبق ہے اس میں عالمات جو ہے نا، یہ جو علم حاصل کر لیتی ہیں، 6 سالہ درس نظامی، 2 سالہ دراسات، 4 سالہ عالمہ کورس، یہ سب کیا ہے نا؟ وہ عالمات سے بھی میں مخاطب ہوں اور ان طالبات سے بھی جنہوں نے ابھی نہ درس نظامی کیا ہے، نہ ہی ان کا دراسات پورا ہوا ہے، نہ ہی 4 سالہ پورا ہوا ہے، بلکہ ابھی وہ دین کی طالبہ ہیں۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ میں، آپ، ہم سب دین کی طالبات ہیں۔ نہ ہم عالمہ ہیں، نہ ہم فاضلہ کہلائیں، نہ ہم عالمہ کہلائیں، ہم صرف طالبہ کہلائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لیجئے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا، عالمہ ہو گئی ہوں میں، فاضلہ ہو گئی ہوں، اس میں تکبر ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم دین کی طالبہ ہیں۔ علم تو وہی ہے نا جس پر عمل کیا جائے۔ اب آپ اور میں، آپ ذرا غور سے بتائیے، اگر آپ نے 6 سالہ درس نظامی کیا ہے تو پورا قرآن کی تفسیر پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا حدیث کی جو 6 کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ساحِ ستہ کی، کیا ان تمام احادیث مبارکہ پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ نہیں کیا نا؟ تو علم پورا حاصل نہیں کیا اور وہ کبھی زندگی میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم سب دین کے طالب علم ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنے والوں کی پھر بھی بچت ہے، اور جو اتنے ہو جائیں اپنے آپ میں کہ ہم نے سیکھ لیا ہے، پھر ان کی پکڑ سخت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی مدارس سے جوڑ رکھا ہے جہاں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو عالمہ بن رہی ہیں بچیاں یا جو بن چکی ہیں، ان کی اپنی ایک شان ہے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ شان ہے، لیکن اپنے آپ میں ایک انکساری آنی چاہیے۔ تو عالمہ بننے والی جو خاتون ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی محنت اور ہمت پیدا کرتی ہیں تو ان کا پورا خاندان دین پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی ایک ایک قدم پر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، ان کے بولنے پر، ان کے اٹھنے پر، ان کے بیٹھنے پر، ان کے کھانے پر، ان کے سونے جاگنے پر، سب کے لیے وہ نمونہ بن رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہر کوئی ان کو ایک الگ مقام پر دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عالمہ جو لڑکی ہوتی ہے نا بیٹا، اس کو بہت سارے مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں۔ لوگ اس کی ایک ایک ادا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑی مشکلات کا شکار بھی رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ان تمام خصوصیات میں سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ ہے اخلاق اور عاجزی اور انکساری، یہ چیزیں پکڑ کر رکھے گی نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک بہت ہی مثالی اور دینی گھرانہ بنا دیتی ہے ہر گھر کو، اور اپنے تمام لوگوں کے دل جیت لیتی ہے، خاص طور پہ اپنے سسرال والوں کے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں الحاج محمد شریف رحمہ اللہ، ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلقات رکھتے تھے وہ لوگ۔ تو وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اکثر معاملات پوچھا کرتی تھی خط لکھ کر، پوچھنے لگی کہ سنا ہے کہ وہ حضرت کے اکثر علمی کاموں میں معاونت بھی کرتی ہیں، سارا سبق بنا کر ان کی تیاری بھی کراتی ہیں، بچوں کی مثالی تربیت کرتی ہیں۔ تو عالمات جو ہوتی ہیں نا، جن کو علم ہوتا ہے، علم دین حاصل کر چکی ہوتی جو، تو وہ جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ تعلیم و تربیت کا بہت اچھا ماحول بنا کر رکھیں، کوشش کریں کہ عصری علوم بھی حاصل کریں۔ گھرداری ضروری ہے، کیونکہ جب 6 سالہ وہ رہتی ہیں
مدارس کے اندر ہر وقت پڑھتی ہیں، رہائشی ہوتی ہیں یا گھر میں بھی ہوتی ہیں، تو ہر وقت امی سے کہتی رہتی ہیں میں تو پڑھ رہی ہوں، میں تو پڑھ رہی ہوں. تو کیا ہوتا ہے، وہ گھر کے کاموں میں توجہ نہیں دیتی. تو گھر کے کاموں میں بھی توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. خالی علم حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے. علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، بہت علم تھا اس کے پاس، بہت علم تھا. اللہ کی مخلوق میں اللہ نے اس کو بہت علم عطا فرمایا تھا، لیکن علم کا نور نہیں تھا اس کے پاس، انوارات نہیں تھے، برکات نہیں تھی علم کی، کیونکہ اس کے پاس تکبر تھا. ٹھیک ہے. بعض جگہ پر یہی ہوتا ہے نا کہ عالمات جو ہوتی ہیں وہ تربیت میں تھوڑی سی کمی کر لیتی ہیں، گھرداری میں کامیاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اپنے بڑوں اور اساتذہ کے مشورے کے بغیر کسی کام کو دینی فریضہ سمجھ لینا یا فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرنے لگا، ایسے واقعات کی تعداد بھی کم نہیں ہے. لوگوں نے بڑے شوق سے عالمہ سے رشتہ کیا، پھر نبھا نہیں ہو سکا تو طلاق تک نوبت آ گئی، کیونکہ تربیت نہیں تھی نا. تو محترمہ عالمات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے آراستہ فرمایا ہے. آپ اللہ والوں سے اصلاحی تعلق رکھیں، بڑوں سے پوچھ پوچھ کر دینی خدمات سر انجام دیں. خود رائی تو رائی کے برابر بھی مہلک ہے نا. خود رائی جو ہوتی ہے خود کو دکھانے کا یا خود کو اپنا کچھ سمجھنے کا، تو خدا رائی جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سب عالمات کو اپنے گھروں میں آباد رکھیں، حسب توفیق درس و تدریس کی بھی توفیق سے نوازیں. بچوں اور خواتین کے لیے گھرداری ہی مقدم ہے. یاد رکھیے، بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے گھرداری ہی مقدم ہے. تو اگر آپ کسی کے دل میں الفت اور محبت پیدا کرنے چاہتے ہیں یا خاندان میں نا اتفاقی ہو، تو اتفاق پیدا کرنے کے لیے یہ آیت میں آپ کو بھیج رہی ہوں، سورہ انفال کی آیت نمبر 63. تو یہ آپ نے 11 دفعہ روزانہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کیسی محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ کی ندامت تو یہ کہ آدمی اللہ کو راضی کیے بغیر مر جائے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ والی کرنی ہوگی، من چاہی نہیں رب چاہی گزارنی ہوگی. تو انشاءاللہ گزاریں گے نا بیٹا.